بسم الله الرحمن الرحيم فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. سورہ روم آیت نمبر 38 ہے. جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اللہ تعالیٰ روزی بڑھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ روزی گھٹاتے ہیں، اور روزی میں سب سے بڑی اور سب سے براہ راست چیز مال و دولت ہے، جب یہ بات سمجھ میں آ گئی، حالانکہ روزی بہت سی چیزیں ہیں، عمر بھی ہے، صحت بھی ہے، علم بھی ہے، عمل بھی ہے، وغیرہ وغیرہ، لیکن رزق کا اطلاق ہر ایک پہ ہوتا ہے، لیکن سب سے زیادہ جو روزی کا اطلاق ہوتا ہے وہ مال و دولت پر ہوتا ہے، پیسے پر ہوتا ہے. جب یہ پتہ چل گیا کہ یہ روزی، یہ مال و دولت اللہ کھولنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کم کرنے والے ہیں، تو پھر فآتی، تمہیں جب سمجھ میں تو دیا کرو، ذی القربى حقہ، عزیز رشتہ داروں کو ان کا حق، والمسکین، اور مساکین کو دیا کرو، وابن السبیل، اور مسافروں کو دیا کرو. ذالک خیر للذین، یہ ان لوگوں کے لیے بہتر اور اچھی بات ہے، یریدون وجہ اللہ، جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، یہ ان کے لیے بہت اچھی بات ہے. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں. ہم دیکھتے تھے کہ پہلے بیماریاں بہت کم ہوا کرتی تھیں، ہم دیکھتے تھے کہ پہلے ہسپتالوں میں رش بہت کم ہوتا تھا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ویسے ویسے ڈاکٹروں کے پاس رش ہے، دوائیوں پہ رش ہے، دوائیوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، مریضوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، امراض بڑھتے جا رہے ہیں. فقہا نے لکھا ہے کہ جہاں پر صدقات دینے کا رواج ہوتا ہے وہاں مصیبتیں کم آتی ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا گھر میں کچھ بھی پکاتے تھے ہمسائے میں ضرور دیتے تھے، ہوتا تھا ہر جگہ پہ، ہر کالونی میں، امیر غریب سب میں ہوتا تھا کہ کچھ بھی پکاتے تھے ایک پلیٹ ہمسائے کو دیتے تھے. کوئی اچھا سا سجا کے چاول بنائے تو دے دیے، گوشت بنایا تو دے دیے، کچھ اچھا بناتے تھے تو ہمسائے میں ضرور دیتے تھے. اور وقت ایسا گزر چکا ہے کہ ہمسائے کا نام بھی پتہ نہیں ہوتا. یہ وقت ایسا ہے کہ پہلے سبزی والا کچھ نہ کچھ سبزی کے ساتھ کچھ ترکاری وغیرہ فری دیتا تھا، اب سبزی تولنے میں بھی ڈنڈی مار رہا ہے. کیا وجہ ہے کہ ہم لوگوں کا دینے کا رواج ختم ہو گیا، دینے کا معاملہ ختم ہو گیا، دینے کا معاملہ کم سے کم ہے، بس زیادہ سے زیادہ لینے کا معاملہ ہے، زیادہ سے زیادہ لینے کا معاملہ. بہت سی چیزیں متوجہ ہوتی ہیں، ایک آدمی کے پاس بہت کچھ ہے لیکن وہ کسی کو دے نہیں رہا، نظر بھی لگتی ہے، اور اس طریقے سے بہت سے معاملات ہوتے ہیں. تو دینے کا رواج بنانا چاہیے. اللہ نے اس آیت مبارکہ میں اس بات کو واضح طور پر ارشاد فرمایا، فآتی ذی القربى حقہ. لیکن یہاں واضح نہیں کیا اللہ نے کہ کون سے رشتہ دار، بس جو بھی قریب ہیں ان کو دیا کرو. ایک سفر میں میری ایک بڑے سمجھدار قسم کے ڈاکٹر صاحب، دیندار، بڑے دینداری میں نام بھی ہے اور کام بھی ہے اور بہت پڑھے لکھے ڈاکٹر تھے. میری ملاقات ہوئی تو 2-3 روز میری ملاقات رہی، تو ایک دن کہنے لگے کہ میں نے دیکھا ہے کہ جو رشتہ داروں سے بالکل چپک جاتا ہے وہ بندہ پھنس جاتا ہے، اور یہ بھی دیکھا ہے کہ جو رشتہ داروں سے بالکل کٹ جاتا ہے وہ بندہ بھی پھنس جاتا ہے. کہ میں نے فلاں سے یہ کہا کہ بھئی اپنے رشتہ داروں سے لگا کے رہو. کہ جی ہمارے وہ رشتہ دار جی بہت غریب ہیں. تو کہنے لگے، میں نے فوراً جواب دیا، تم ان کو امیر کر دو نا. بھئی اگر تم مہینے کا ان کو 10,000 دے دو، مہینے کا 5,000 ان کو دے دو، تو تمہارے کروڑوں لاکھوں روپے کی آمدن ہے. اگر 10,000 20,000 تم اپنے رشتہ دار کو دے دو گے تو اس میں تمہارا کیا نقصان ہے؟ وآتی ذی القربى حقہ، مطلق چھوڑا ہے. آپ دیکھو آپ کے رشتہ داروں میں کون مستحق ہے،
سب سے پہلے اس کا خیال کریں، اس کو دیکھیں کہ بھئی اس کے پاس فلاں چیز بھی اچھا کھاتا پیتا ہے لیکن فلاں چیز میں محتاج ہے، خود مدد کرنی چاہیے، خود مدد کرنی چاہیے۔ اور مدد کرنے کے بعد ایک بات بڑی اہم جو میں نے دیکھی، ماشاءاللہ بہت سے لوگ اپنے رشتہ داروں کی مدد کرتے ہیں لیکن مدد کرنے کے بعد بالکل سائلنٹ ہو جاتے ہیں یا پھر کوئی نہ کوئی بات کر دیتے ہیں کہ دیکھو تم کہاں تھے، دیکھو ہم نے تمہارا خیال رکھا تھا۔ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کہ ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم ولہم عذاب علیم، کہ تین بندے ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ ولا ینظر، اللہ دیکھیں گے بھی نہیں، ولا یزکیہم، ان کا تزکیہ نہیں ہو سکتا، یعنی وہ ٹھیک نہیں ہو سکتے کبھی، اور اللہ رب العزت قیامت کے دن ان کو سخت عذاب دیں گے اور پھر ان کے لیے جہنم میں ٹھکانہ ہوگا۔ یہ 4 عذاب ہیں 3 قسم کے بندوں کے، ان میں سب سے پہلا بندہ المنان، جو احسان کرے اور پھر جتلائے دے، میں نے تمہاری اوقات کیا تھی، میں نے تمہارا خیال رکھا۔ کچھ لوگ اپنے رشتہ داروں عزیز و اقارب کی مدد تو کرتے ہیں، جیسے ماسی ہے، ماسی کو کھانا دے دیے گھر کا یا ماسی کو کچھ پیسے دے دیے لیکن اس سے کام زیادہ کروا رہے ہیں۔ ہم تمہاری مدد بھی تو کرتے ہیں، تھوڑا یہ کام بھی کر دیا کرو، اب جو کام طے کیا اس کام سے زیادہ کروا رہے، تو یہ احسان فراموشی، یہ احسان جتلانا ہے، اور اس کو کہتے ہیں تم احسان فراموش ہے، تمہارا ہم نے خیال رکھا۔ نہیں، احسان جس پہ کیا ہے اس کا شکر گزار ہونا چاہیے، یہ آداب معاشرت میں سے بھی اور شریعت نے بھی اس کا حکم دیا۔ آپ نے جس پہ احسان کیا ہے آپ اس کے احسان مند ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا احسان نیکی کرنے کا، آپ کی وجہ سے میں نیکی کرنے کا موقع مجھے حاصل ہوا ہے، تو ایسی جگہ پر نیکی کرنی چاہیے۔ اور نیکی کرنے کا ادب بھی ہے کہ انسان اس جگہ پر شکریہ ادا کرے، میں ممنون ہوا آپ کا کہ آپ کی وجہ سے مجھے یہ نیکی کرنے کا موقع ملا ہے، بجائے اس کے کہ ہم کہیں جی تمہیں شکریہ تو کہنا چاہیے یار، تمہیں کم از کم یاد تو رکھنا چاہیے اپنی اوقات اور ہماری اوقات۔ یہ کلمات اور یہ باتیں خاندانوں میں مشہور ہوتی ہیں۔ بطور مثال کسی کی مدد کرتے تھے، اب وہ معاملہ سیٹ ہو گیا، جب معاملہ سیٹ ہو گیا تو اس کو دیکھیں وہ تو برانڈ والے کپڑے پہن رہا ہے، بھائی تمہارے پاس یہ والا فون کہاں سے آ گیا؟ یعنی اس طریقے سے بیہیو کرتے ہیں جیسے جس طریقے سے بیہیو نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی کے ساتھ احسان کیا تو رشتہ داروں کا حق ہے ان کے اوپر احسان کیا جائے۔ اور ایک مسئلہ بھی بتا دوں، آپ کا ایک رشتہ دار ہے اور وہ رشتہ دار یعنی ذوی القربہ کی بات ہو، ایک رشتہ دار ہے، اس کو ضرورت ہے اور آپ اس کی ضرورت آسانی سے پوری کر سکتے ہیں، تو اگر ہم نے اس کی وہ ضرورت پوری نہ کی تو جب تک وہ محتاج رہے گا ہمیں گناہ کبیرہ کا گناہ ملتا رہے۔ گناہ کبیرہ حضرت مولانا شاہ ابرالحق صاحب کی کتاب ہے 1 منٹ کا مدرسہ، اس کے اندر حضرت نے 3 جگہ پر یہ مسئلہ ذکر کیا ہے کہ اگر آپ کسی رشتہ دار کی مدد کر سکتے ہیں لیکن نہیں کر چھوڑا جاتا تو وہاں پر یہ شخص گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے، جائے گی کہ رشتہ داروں کو پوچھنا ہی نہیں، رشتہ داروں سے بات بھی نہیں کرنی، اپنی ریسورسز ہیں ان ریسورسز کو استعمال کر کے رشتہ دار کا علاج کروا سکتے ہیں، پیسے بھی نہیں لگتے، تھوڑا سا وقت دینا پڑے گا، لیکن ہمارے ہاں یہ اس کا رواج ختم ہوگا، بس اپنے کام میں بزی ہیں، اپنی انٹرٹینمنٹ میں بزی ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھنا چاہیے۔ فآتی ذی القربى حقہ، اس کا جو حق اللہ نے تمہارے ذمہ لگایا ہے اس کو ادا کرو۔ اب وہ حق ایک تو فرائض ضروری واجبہ ہوتے ہیں جو کہ دینے ہی دینے ہیں، جیسے اولاد کی تربیت اس کا حق ہے، اور اسی طریقے سے بیوی کا نان نفقہ اس کا حق ہے، یہ حق اس کے علاوہ ہے جس کا یہاں پہ ذکر کیا۔ پھر اس کے علاوہ والمسکین، اور مسکین یعنی کوئی ضرورت مند ہے تو ضرورت مند اس کی مدد کرو۔ وابن السبیل مسافر کو کہتے ہیں، مسافر کی بھی مدد کرو، یعنی کوئی بھی ایسا مل جائے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان ایسوں کی تلاش میں رہے کہ جہاں مجھے مدد کرنی ہے۔ انسان ایسوں کی تلاش میں رہتے تو پھر اللہ دکھاتے بھی ہیں، ایسی جگہوں کی تلاش میں رہتے جہاں میں پیسے لگا سکتا ہوں خیر خواہی کے لیے، تو اللہ انسان کو راستہ بھی دکھاتے ہیں۔ ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، جو لوگ اللہ کی رضا چاہتے ہیں نا یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ ان کے لیے دیکھیں نماز گڑبڑ ہو سکتی ہے، روزے گڑبڑ ہو سکتے ہیں، حج میں گڑبڑ ہو سکتی ہے،
لیکن کسی کی مدد کرنے میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوتی. کسی کو 10,000 کی ضرورت ہے، آپ نے 5,000 دے دیے، یہ 5,000 سے اس کی ضرورت آدھی پوری ہو، کچھ نہ کچھ پوری ہوگی. اس کو 1 لاکھ کی ضرورت ہے، آپ نے 1 لاکھ روپے دے دیے، اس کی ضرورت پوری ہوگی. یہ اللہ کی رضا کو پانے کا بہترین اور آسان طریقہ ہے، بہت ہی آسان طریقہ ہے. حاتم طئی کی بیٹی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں قیدی بنا کے لائی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چادر دی کہ تمہارا باپ بہت نیک تھا، یہ چادر لے لو. تو وہ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، میرا باپ ایسا نہیں تھا کہ خود کھاتا اور دوسروں کو نہ کھلاتا. میں اس باپ کی بیٹی ہوں جو خود بھی کھاتا ہوں، خود بعد میں کھاتا، پہلے دوسروں کو کھلاتا تھا. یا رسول اللہ، میرے خاندان کی ساری عورتیں ننگے سر کھڑی، میں کیسے چادر لے لوں؟ تو آپ نے سب سے کہا کہ دیکھو بھائی، میں تو اس کو آزاد کروں، اب تمہاری مرضی ہے. 6,000 خواتین اس ایک عورت کی وجہ سے آزاد ہو گئی. عدی بن حاتم جو حاتم طائی کا بیٹا دیکھ کے مسلمان ہو گیا کہ مرنے کے بعد بھی والد سخاوت ایسی کر رہا ہے. تو اللہ کی رضا کو پانے کا بہترین طریقہ انسان سخاوت کرے، رشتہ داروں کی مدد کرے، بغیر کہے مدد کرے، اور مدد کر کے شکر گزار ہو کہ آپ نے موقع. ہاں، ایک بات میں یہاں پر ذکر کرنا بڑا ضروری سمجھتا ہوں. حیات الحیوان میں ایک قصہ لکھا ہے. حیات الحیوان میں قصہ یہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ شیر کی شیرنی مر گئی. چھوٹے چھوٹے بچے تھے. پہلے حیات الحیوان باقاعدہ نصاب میں پڑھائی جاتی تھی، اب تو انسانیات کے بارے میں، اخلاقیات کے بارے میں نہیں پڑھایا، حیوانوں کے بارے میں کیا پڑھایا جائے. تو کمال الدین دمیری کی کتاب ہے حیات الحیوان، اب اس کو اردو میں بھی چھپ چکی ہے. ایک واقعہ لکھا کہ شیر کی شیرنی مر گئی. تو شیر بڑا پریشان کہ اپنے بچوں کا دودھ کا انتظام کیسے کروں گا. کافی دنوں سے پریشان رہا، لیکن دیکھا کہ بچے پل رہے. ٹھیک ہے، پل رہے. صبح صبح نکل جاتا، شام کو آتا تھا، بچے پیٹ بھرے ہوتے تھے. تو ایک دن جلدی آیا تو دیکھا کہ اس کے بچوں کو بکری دودھ پلا رہی ہے. تو شیر بڑا خوش ہوا، بکری کا اکرام کیا، اور اکرام یہ کیا کہ اس کو اپنے سر پہ بٹھا کے پورے جنگل میں گھمایا. جب پورے جنگل میں گھمایا تو اس کو فاختہ نے دیکھا، اور فاختہ بکری کے پاس آئی. تو کہنے لگے بھئی کیا کیا تم نے؟ کہ میں نے اس پہ احسان کیا تھا، اس احسان کا بدلہ یہ کہ یہ مجھے سر پہ بٹھا کے جنگل میں گھوم رہا ہوتا ہے، جو میرا دشمن ہے لیکن اب یہ میرا ماتحت بن گیا کہ میں نے اس کے ساتھ نیکی کی. تو فاختہ کہنے لگی تو بڑی اچھی بات ہے، میں بھی کسی کے ساتھ نیکی کروں گی. چنانچہ اس نے ایسا کیا کہ ایک چوہا ڈوب رہا تھا، تو اس چوہے کو ڈوبنے کے لیے اس نے ایک رسی پانی میں پھینک، ایک شاخ کا ٹکڑا کاٹ کے پانی میں پھینکا، تو چوہا شاخ کا ٹکڑا پکڑ کے آ گیا. اب فاختہ اس کے ساتھ بیٹھ گئی کہ اب یہ بھی مجھے سر پہ بٹھائے گا. تھوڑی دیر میں دیکھا کہ اس کے پر کٹے ہوئے تھے. تو فاختہ نے کہا یہ کیا تھا؟ چوہے نے کہا میرا کام ہی کاٹنا ہے، لہذا میں نے تیرے پر کاٹ دیا. اب یہ جب بکری کے پاس آئی تو بکری کہنے لگی دیکھو، احسان کرنے تو دیکھ کے کرنا، ایسا نہ ہو کہ کسی رذیل چوہا خصلت کے ساتھ احسان کر دو. احسان کرنا تو کسی سمجھدار انسان کے ساتھ احسان کرنا، ایسے رشتہ دار کے ساتھ احسان کرنا جو آپ کے لیے وبال جان بنے، اس احسان سے احسان نہ کرنا بہتر ہوتا ہے. جو لوگ اچھی خصلت کے ہوتے ہیں، وہ اچھی خصلت کے لوگ احسان کو احسان سمجھتے ہیں، ورنہ گندی خصلت کے لوگ احسان کو بوجھ سمجھ لیتے ہیں، وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ان کا تکبر جو ہے وہ جاتے نہیں. یہ کون ہوتا ہے میرے پہ احسان کرنے والا؟ اس احسان کو نہیں کرنا چاہیے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ جس کے اوپر تم نے احسان کیا ہے اس کے شر سے بچو. تو اس کا مقصد اور اس کا معنی یہی ہے کہ احسان اس پہ کرو جو وسیع ظرف انسان، جو کم ظرف انسان ہے. حالات اور معاملات، واقعات رشتہ داروں کے سامنے ہوتے ہیں، تو وہاں دیکھ لینا چاہیے کہ کس ظرف کا انسان ہے، اس ظرف کے انسان کے ساتھ نیکی کرنی چاہیے. بہرحال یہ ایک چھوٹی سی بات تھی جو میں کتابوں کے حوالے سے اولئک هم المفلحون، یہ احسان کرنے والے، یہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں دنیا میں بھی آخرت میں. اللہ تعالی ہم سب کو احسان کرنے والا، نیکی کرنے والا، دینے والا، عطا کرنے والا بنائے. واخر دعوانا